سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہارون رشید صاحب ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کا معاملہ, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب ملی بھگت ہے, جیسے کہ شیخ صاحب نے بھی کہا؟ کس کی ملی بھگت ہے؟ شیخ صاحب کو تو ملی بھگت لگ رہی ہے غالباً پی ایم ایل کیو اور پی ڈی ایم کی. دیکھیے یہ گمان ہے, یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. دیکھیے دو جگہ پہ ان کی بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہے چودھری خاندان کی. ایک راوی سٹی میں جو راوی ماڈل سٹی بن رہا ہے, اور ایک گجرات ڈویژن جو بن رہا ہے. ان کا یہ مسئلہ تو ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیولپمنٹ کر سکیں گے تو ان کی پارٹی زندہ رہ سکے گی. کچھ امیدواروں کے لیے ٹکٹ انہیں چاہیے, اس لیے وہ بٹر بھی ہیں. وہ باجوہ صاحب سے محبت نہیں ان کی بول رہی تھی, باجوہ جانے والوں سے کس کو محبت ہوتی ہے, لیکن وہ اصل میں یہی وہی بٹرنس ہے. لیکن اب اس میں دو تین پوائنٹ ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر لوگ ووٹ ان کے خلاف دیتے ہیں تو ان کی تو ممبرشپ ہی ختم ہو جائے گی. بعض ایکسپرٹس, زیادہ تر ایکسپرٹس یہی کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سیاسی خودکشی ہوگی, یعنی مونس کا تو پولیٹیکل رول شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. اور چودھری صاحب کی عمر زیادہ ہو چکی ہے, اب تو ظاہر ہے سیاست مونس کو ہی کرنی ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کرنا چاہتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ اپنا اس وقت وہ پاپولر پارٹی ہے پی ٹی آئی, اسے کیوں کوئی چھوڑنے کا خطرہ مول لے گا. ملامت الگ ہوگی اور سیٹ الگ جائے گی مدر الیکشن میں, تو ان کو برتری ہے. منیمم برتری جو ہے پنجاب میں نارووال میں ہے, حسن اقبال والی سیٹ پہ, وہاں بھی 3% ہے. حالانکہ وہاں تو بہت کام انہوں نے کیا ہے. خواجہ سعد رفیق والی سیٹ پہ 10% کی برتری ہے. بحثیت مجموعی سینٹرل پنجاب میں اور پختونخوا میں 20-25% کی برتری ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ وہ رسک لیں گے. لیکن بہرحال انسان غلطیاں کرتے ہیں, کوئی بلنڈر کر بیٹھے. ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ نواز شریف صاحب انہیں چیف منسٹر نہیں بنائیں گے. یہ میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. پچھلی دفعہ بھی جب بات چیت ہو رہی تھی تو سب دعا وغیرہ تو ہو گئی تھی, اور لیکن نواز شریف یہی کہتے تھے کہ یہ نہیں ہمارے ساتھ چل سکتے. دونوں خاندانوں میں اتنا عدم اعتماد ہے, اور پھر اپنا چودھری خاندان کے اندر سے تقسیم ہے. اس لیے ہارون صاحب آپ نے کہا کہ یہ شاید مس کیلکولیشن ہو جائے, لیکن ایک اور فیکٹر بھی تو ہے جو کل فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پریشر بہت ہے. ان کا شاید خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پریشر آ سکتا ہے چودھری صاحب پہ, اور وہ سسٹین نہ کر سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ خدشہ جائز ہے؟ دیکھیے جب دو فریقوں میں اتنی سخت کشیدگی ہو جتنی کہ اس وقت ہے, دو فریق ہے نا, ایک عمران خان فریق ہے, ایک باقی ساری پارٹیاں سوائے جماعت اسلامی کے ان کے خلاف فریق ہے, اور دونوں ایک دوسرے کی تباہی کے در پہ ہیں. تو تیسرے فریق کا کردار تو ہوتا ہے, تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم تو نہیں ہو سکتا, لیکن وہ کردار کیا ادا کرے گی یہ ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تک تو کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی انہوں نے. بلکہ یہ خود باجوہ صاحب کے زمانے میں ضمنی الیکشن ہوئے تو اس میں 75% سیٹیں عمران خان نے جیت لیں. تو یہ ہم کہہ نہیں سکتے, یہ بات چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ گمان نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے شیخ صاحب کا گمان صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. آپ کو بھی کوئی اتنا زیادہ اعتماد نہیں ہے چودھری پرویز الہی پہ, آپ کی ٹویٹ سے تو یہی لگ رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اعتماد ان میں ٹینڈنسی, انہوں نے جو اپنا معاہدہ کر نہیں لیا تھا نون لیگ کے ساتھ وزیر اعلیٰ بننے کے لیے, اور خود میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں میں نے معاہدہ کر لیا تھا, لیکن مجھے اعتماد نہیں تھا, اور مجھے ان کے ذرائع سے اطلاع ملی کہ نواز شریف بعض سپورٹ واپس لے لیں گے. جیسے انہوں نے منظور بھٹو کو اکسایا تھا, وہ الگ ہو گئے تھے, پیپلز پارٹی تھے, لیکن پھر وہ بھٹو صاحب ان کے گھر پہنچے, منظور بھٹو اپنا نواز شریف کے, تو 3 گھنٹے انہیں انتظار کرایا گیا اور پھر بھی نہیں ملے. جب وہ واپس آئے تو ان کے ارکان اسمبلی, جو 17 ارکان اسمبلی تھے, انہیں چھوڑ چکے تھے, چنانچہ وہ نقی صاحب کو بنا دیا گیا. تو اعتماد تو نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے سیاسی کھلاڑی ہیں ان کا کیا ہے, بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا اگر کوئی رول ہوگا تو وہ اس ہفتے میں واضح ہو جائے گا. اگر کوئی رول ہے, ہم پہلے سے اس پہ ججمنٹ اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس شواہد نہیں ہے. اور کس بات سے واضح ہو جائے گا؟ اگر دیکھیے نا, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ڈس لاج کرنے میں عمران خان کو, تو وہ کوئی چیز چھپی تھوڑی رہے گی کہ کس کے کہنے پہ ہوا ہے.
اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ تعداد ان کی زیادہ ہے، اور اگر چودھری صاحب کی اور ان کے درمیان کوئی گارنٹر ہو سکتا ہے نواز شریف کے درمیان، تو واحد گارنٹر اسٹیبلشمنٹ ہی ہو سکتی ہے. تو میں اس پہ تبصرہ کرنے سے اس لیے گریز کر رہا ہوں کہ میری معلومات ہی نہیں ہے، تو میں اس پہ کیا رائے دوں. شیخ صاحب کی بھی غالباً کوئی زیادہ معلومات نہیں ہوں گی، لیکن وہ تو اپنے اندازے پہ رائے دے سکتے ہیں، ہم تو نہیں دے سکتے. خدشات ہیں یقیناً. بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. سوال ایک اور بلوچ صاحب، ہم ایک نظر بھی ڈال لیتے ہیں اس وقت پوزیشن کیا ہے. پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد، تحریک انصاف اور کاف لیگ اس میں شامل ہیں. جو تحریک انصاف کے اراکین کی تعداد 180 ہے، سنگل لارجسٹ میجورٹی ہے ان کے پاس. کاف لیگ کے اراکین کی تعداد 10 ہے. پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی تعداد اس طرح 190 بنتی ہے. اپوزیشن اتحاد پہ بھی نظر ڈالتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، راہ حق پارٹی اور آزاد اراکین اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہیں. پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے اراکین کی تعداد 167 ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ 5 آزاد اراکین اور راہ حق پارٹی کا ایک رکن موجود ہے. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن اتحاد کے اراکین کی تعداد 180 ہے. اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو 371 اراکین کے ایوان میں 186 ووٹ درکار ہوں گے. یہ صورتحال ہے. علی خیر بلوچ صاحب، آپ کے پاس نمبر ہیں بھی یا بس آپ کو کچھ دن اور چاہیے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ پرویز الہی کے خلاف مطلب ہے کہ گورنر صاحب نے ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا ہے، اور بڑی سمپل بات ہے. اگر ان کو اعتماد حاصل ہے اور وہ سمجھتے ہیں جس طرح کے وہ دعویٰ کر رہے ہیں، مطلب پی ٹی آئی بھی دعویٰ کرتی ہے اور پرویز الہی صاحب بھی، تو وہ ٹائم ہے میرے خیال کل تک کا، تو وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں. بڑی سمپل، وہ وزیر اعلیٰ رہ جائیں گے. اس میں تو کوئی دوسری، جو سپیکر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے غیر آئینی یا غیر قانونی طور پہ دیا، تو مجھے بتائیں کہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ غیر قانونی، کہ گورنر اعتماد کے ووٹ کا نہیں کرے؟ یہ ایک آئینی پروسیجر ہے. اور انہوں نے اجلاس چل رہا تھا، نہیں، کہاں لکھا ہے کہ اجلاس کے دوران آئین؟ بتائیں وہ کون سی شک ہے؟ کوئی ایسی شک نہیں. سو مین کام یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نہ رہیں چیف منسٹر. آپ کے پاس نمبر ہے، یعنی وہ بات کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اگر نمبر پورے ہیں اور پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اراکین پورے ہیں. میرا کوشچن تو یہی، دیکھیں، ابھی تک ہم نے تحریک عدم اعتماد تو موو نہیں کی. ابھی تو وہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف آئی ہے نا، تو وہ ابھی وزیر اعلیٰ کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد نہیں. ہاں، اگر یہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دین اس صورت میں پھر تحریک عدم اعتماد کا سوچا جا سکتا ہے نا کہ وہ مطلب ہے موو کریں اس کا. لیکن ابھی تو ان کے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو وہ وزیر اعلیٰ رہ جائیں گے، اگر نہیں لیں گے تو آٹومیٹک فارغ ہو جائیں گے. اوکے، یہ ایک اور ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اگر سیاسی پیرائے میں دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ماضی قریب میں جس طرح سے کہ پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی کے نظام کو سوپٹاج کیا تھا، جس طرح سے کہ گنڈوں کو گھسا کر اسمبلی کے اندر ہنگامہ آرائی کرائی گئی تھی، وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں، وہ تو ویڈیو پورے پاکستان نے دیکھی تھی. خود پرویز الہی صاحب کھڑے ہو کر ان لوگوں کو اندر انٹر بھی کر رہے تھے، اور جن لوگوں نے ادھر سارا کس طرح سے جو اس وقت کے ڈپٹی سپیکر تھے انہوں نے عدالت کے کہنے کے اوپر اجلاس بلایا تھا، اور اس اجلاس میں کس طرح سے ان کے بال نوچے گئے، کس طرح سے غنڈہ گردی کی گئی تھی. ہاں، پرویز الہی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک متنازع عدالتی فیصلے کے ذریعے وزیر اعلیٰ بنے ہیں، ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی. ان لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا جو کہ آزاد جیت کر آئے تھے، جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر بھی نہیں جیت کر آئے تھے. پوری آپ نے ایک دے دی ہے، لیکن ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. اس میں آپ بھول گئے کہ چودھری پرویز الہی کا اپنا ہاتھ ٹوٹا تھا، اس میں آپ بھول گئے کہ ان لوگوں کو بھی زکوب کیا گیا تھا، لوٹے لے کے آ گئے تھے پارلیمنٹ میں، پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا. تو سارا یاد رکھیں نا، سلیکٹیو میموری نہیں ہونی چاہیے. نہیں، سلیکٹیو نہیں، بالکل آپ نے بڑا ریلیونٹ یہ کویسچن کیا. دیکھیں، جو پرویز الہی صاحب جو کچھ ڈپٹی سپیکر کے ساتھ یا جو ادھر گتھم گتھا لڑائی ہوئی تھی اس کی تو ویڈیو سریعام صاحب نے دیکھی. ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب کو کوئی آج تک، مجھے ہو سکتا ہے میرے نالج میں نہ ہو، آپ کے پاس ہو، اگر کوئی ویڈیو ہے تو اس پروگرام میں یا اس پروگرام کے بعد آپ مجھے جو بات ہارون صاحب نے کی وہ تو صحیح ثابت ہوگی. پرویز الہی تو کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے آپ کے چیف منسٹر کے، ان کیس اگر آپ کے پاس نمبر آ بھی جاتا ہے. ہی از ناٹ اے کینڈیڈیٹ. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا، میں کوئی مصدقہ بات تو نہیں میں کر رہا. کل مونس الہی نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے. دیکھیں جو صبح میں نے بھی نیوز پیپر میں جو خبر پڑھی ہے، جو ہماری قیادت ہے اور جو پی ڈی ایم کی قیادت
قیادت نے آپس میں میٹنگ کی. میرے خیال ہے اس میں میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی کہا کہ پرویز لائی ہمارے امیدوار نہیں ہوں گے. اوکے.